کے پاس آتی ہیں، زمین خود اسے غذا فراہم کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے جب اسے چلنے کا پابند نہیں بنایا تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس لیے چلنے کا پابند نہیں بنایا، چلنے کی طاقت نہیں عطا فرمائی، انتقال مکانی کی صلاحیت نہیں عطا فرمائی، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کی صلاحیت نہیں عطا فرمائی، تو غذا بھی قدموں کے نیچے پیدا فرما دی، اور ایک دو روز کے لیے نہیں بلکہ جانور 5 سال تک زندہ رہے، 10 سال تک زندہ رہے، جانور 100 سال تک زندہ رہے، مگر درخت ہزاروں سال تک اپنے پیروں کے نیچے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی پوری غذا حاصل کرتا رہتا ہے، اس کی غذا کبھی کم نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ مشیت کے سہارے پل رہا ہے، پروردگار عالم کے قانون کے پیش نظر پل رہا ہے، آئین استواری نظام فطرت اس کی پرورش کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں پودا پوری زندگی اپنے پیروں کے نیچے سے غذا حاصل کرتا ہے، مگر پودوں کے مقابلے میں حیوانوں کی دنیا ہے، یہ جانوروں کی دنیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، حیوانوں کو اللہ نے بڑھنے کی بھی صلاحیت عطا کی اور چلنے کی بھی صلاحیت عطا کی، پودوں کو بڑھنے کی صلاحیت تو دی گئی تھی مگر چلنے کی صلاحیت نہیں دی گئی تھی، حیوان کو چلنے کی بھی صلاحیت دی گئی ہے اور بڑھنے کی بھی، تو حیوان کو بھی محتاج غذا بنایا گیا، مگر جانور اپنے پیروں کے نیچے سے غذا نہیں حاصل کرتا، چونکہ چلنے کی صلاحیت دی گئی ہے اس لیے اسے چل کے غذا حاصل کرنا ہوگا، آگے بڑھ کے غذا حاصل کرنا ہوگا، اپنی غذا تلاش کرنا ہوگا، اپنی غذا پہچاننی ہوگی، اپنی غذا کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اپنی غذا کے لیے بھاگنا اور دوڑنا ہوگا، اپنی غذا کے لیے تحفظات فراہم کرنے ہوں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اللہ نے جانور کو چلنے کی صلاحیت دی ہے اس لیے اب اس کی غذا کو اس کے پیروں کے نیچے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ پورے روئے زمین پر بکھیر دیا گیا، زمین پر اس کی غذا بکھری ہوئی ہے، پودا اپنی غذا حاصل کر رہا ہے قدموں کے نیچے سے، مگر جانور اپنی غذا حاصل کر رہا ہے چل پھر کر کے، دوڑ دھوپ کر کے، محنت کر کے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر جانوروں کو اس بات کا پابند نہیں بنایا گیا کہ تم اس چیز کو کھاؤ گے اور اس چیز کو نہیں کھاؤ گے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے اور یہ تمہارے لیے جائز ہے، جانور کو اس کا پابند نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ جانور کو عقل نہیں دی گئی تھی، جانور کو شعور نہیں دیا گیا تھا، جانور کو فکر منطقی نہیں دی گئی تھی، جانور کو ادراک نہیں دیا گیا تھا، جانور کو سوچنے کی صلاحیت نہیں دی تھی، جانور کو سمجھنے کی قوت نہیں دی گئی تھی، جانوروں کو ان باتوں سے بے نیاز بنایا گیا تھا، اس لیے پروردگار عالم نے جانوروں کی غذا بھی پوری روئے زمین پر پھیلا دی، جانوروں کی غذا بھی چپے چپے پہ پھیلا دی گئی، جانوروں کی غذا بھی سبزے کی صورت میں بکھیر دی گئی، ہر طرف جانور پائے جاتے ہیں اور ہر طرف سبزہ پایا جاتا ہے، جانور اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے، جانور اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے زمین کے چپے پہ پھیل کے غذا حاصل کرے گا، اب وہ اپنے پیروں کے نیچے سے غذا حاصل کرنا چاہے تو مر جائے گا مگر غذا حاصل نہ کر سکے گا، سوکھ جائے گا مگر زندہ نہ رہ سکے گا۔ پتا چلا قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کا استعمال کرنا ضروری ہے، اگر کوئی قوم یا فرد اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتی، اگر کوئی فرد اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا تو اسے مر جانے دیا جائے، اس لیے کہ وہ موت کی راہوں کا مسافر ہے۔ اللہ نے جسے جو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے جسے جو توانائیاں دی ہیں، اللہ نے جسے جو قوت دی ہے، اللہ نے جسے جو ادراک دیا ہے اس کا استعمال کرنا بے پناہ ضروری ہے، اس لیے جانور اپنی توانائی کو استعمال کرتا ہے زندہ رکھنے کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر جانوروں کے مقابلے میں انسانوں کی دنیا ہے، جانوروں کے مقابلے میں انسانوں کی دنیا ہے جو اس سے بھی زیادہ افضل ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے ہے، اس سے بھی زیادہ صاحب طاقت و توانائی ہے، اس لیے کہ پتھر کے اندر چلنے کی صلاحیت نہیں ہے مگر درخت کے اندر اٹھنے کی صلاحیت ہے، جانور کے اندر چلنے کی بھی صلاحیت ہے اور اٹھنے کی بھی صلاحیت ہے، مگر انسان کے اندر زندہ رہنے کی بھی صلاحیت ہے، آگے بڑھنے کی بھی صلاحیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے عقل بھی عطا کی گئی ہے، شعور بھی عطا کیا گیا ہے، ادراک بھی عطا کی گئی ہے، نظر بھی عطا کی گئی ہے، بصیرت بھی عطا کی گئی ہے، بصارت بھی عطا کی گئی ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں تدبر بھی عطا کیا گیا ہے، شعور بھی عطا کیا گیا ہے۔ قرآن عظیم نے انسانی افکار کی ان نازک توانائیوں کا تذکرہ کیا ہے، افلا تتفکرون، افلا تعقلون، افلا تنظرون، افلا تبصرون، افلا تشعرون، تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے، تم شعور سے کیوں نہیں کام لیتے، تم ادراک سے کیوں نہیں کام لیتے، تم بصیرت سے کیوں نہیں کام لیتے، تم بصارت سے کیوں نہیں کام لیتے، تم نظر سے کیوں نہیں کام لیتے، تم مشاہدے سے کیوں نہیں کام لیتے، تم تدبر سے کیوں نہیں کام لیتے، اور تم تشعر سے کیوں نہیں کام لیتے، تم تعقل سے کیوں نہیں کام لیتے۔ حضرت علامہ ریاض الحسنین موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ نہ صرف یہ کہ شعور اور ادراک کے
استعمال کیا گیا ہے، بلکہ مصدر کے کتنے ہی مشتقات کو استعمال کیا گیا ہے. کہیں عقل کہا گیا ہے، کہیں تعقل کہا گیا ہے، کہیں شعور کہا گیا ہے، کہیں تشعر کہا گیا ہے، کہیں تدبیر کہا گیا ہے، کہیں تدبر کہا گیا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا کی کسی بھی زبان میں انسانی ذہنی صلاحیتوں کے اتنے نام نہیں ہیں جتنا نام کے قرآن عظیم نے عطا فرمایا ہے. اس لیے کہ انسان کو اللہ کی کتاب عقل کی زندگی دے رہی ہے، شعور کی زندگی دے رہی ہے، ادراک کی زندگی دے رہی ہے، مشاہدے کی زندگی دے رہی ہے، بصیرت کی زندگی دے رہی ہے، بصارت کی زندگی دے رہی ہے، تدبر کی زندگی دے رہی ہے، نظر کی زندگی دے رہی ہے، مشاہدے کی زندگی دے رہی ہے، بصیرت کی زندگی دے رہی ہے. جب یہ تمام زندگیاں مکمل ہوتی ہیں تو مومن کامل بنتا ہے، انسان بنتا ہے، اللہ کا بندہ بنتا ہے.